ایمان کو بڑھانے والے اسباب جو ہیں ان میں سب سے پہلی چیز اللہ کی معرفت ہے، اور اللہ کی معرفت علم سے ہوتی ہے، علم سے اللہ کی پہچان ہوتی ہے، اور اللہ کے بارے میں جتنی پہچان ہوگی اتنا ہی ایمان بڑھے گا، یعنی یہ معرفت ایمان میں اضافے کا باعث بنتی ہے۔ اور اس معرفت کے لیے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو جاننا، پڑھنا، اور اللہ تعالیٰ کی توحید ربوبیت، الوہیت، توحید اسماء و صفات کو جاننا، یہ بہت ضروری ہے۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں جو اللہ کے ناموں کو معلوم کر کے ان کے معنی کو سمجھ کر ان پر ایمان لائے تو اس کا ایمان اس آدمی کی نسبت زیادہ کامل ہوگا جو ان ناموں کو نہیں پہچانتا۔ وہ مجمل طریقے پر صرف ان پر ایمان رکھتا ہے، یعنی بس وہ صرف ظاہری ایمان رکھتا ہے، حقیقت میں اس کے اندر وہ تبدیلی نہیں آتی جو آنی چاہیے۔ پھر دوسری چیز ہے اخلاص، یعنی ایمان کب بڑھتا ہے؟ جب انسان ہر کام اللہ کی خاطر کرتا ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف جاتا ہے۔ پھر اسی طرح تیسری چیز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی وہ ہستی ہیں جنہوں نے صحیح معنوں میں ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان کروائی ہے، اور ہم جو جو آپ کی باتیں مانتے جائیں گے آپ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور قریب کر دیں گے۔ چوتھی چیز ہے کائنات میں غور و فکر، یہ بھی ایک بہت اہم وسیلہ ہے۔ انسان جب یکسوئی کے ساتھ کسی جنگل میں چلا جاتا ہے یا باہر یعنی نیچر میں بیسیکلی، تو آپ دیکھیں گے کہ اس شخص کے اندر بہت زیادہ اللہ کی یاد آتی ہے۔ جیسے حضرت داؤد علیہ السلام تھے، جب وہ اللہ کا ذکر کرتے تھے تو ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی اللہ کا ذکر شروع کر دیتے تھے، یعنی بلند آواز میں جب وہ زبور پڑھا کرتے تھے۔ تو وہ ظاہر ہے گھر کے اندر تو پرندے اور درخت اور پتھر اور پہاڑ وغیرہ نہیں ہوتے، تو اس کے لیے وہ باہر جاتے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پہچان کر اس کی کتاب کی آیات پڑھا کرتے تھے۔ پھر پانچویں چیز ہے قرآن سے گہرا تعلق۔ قرآن سے انسان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ جندب بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایمان سیکھا، پھر ہم نے قرآن سیکھا، جس سے ہمارے ایمان میں دن بدن اضافہ ہوا۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ ابن مسعود کہتے ہیں جس شخص میں 3 باتیں پائی جاتی ہوں اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔ نمبر 1 عالم کی صحبت، نمبر 2 قرآن کی تلاوت، اور نمبر 3 روزے رکھنا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی آیات کو حضور قلب کے ساتھ غور سے سنتے ہیں تاکہ وہ اس میں غور و فکر کریں، جس سے ان کے ایمان میں اضافہ ہو، کیونکہ تدبر دل کے اعمال میں سے ہے۔ اسی طرح وہ معنی بھی واضح ہو جاتے ہیں جن سے وہ لا علم ہوتے ہیں، اور ان کو ان امور کی یاد دہانی ہو جاتی ہے جس کو وہ فراموش کر چکے ہوتے ہیں۔ ان کے دلوں میں نیکیوں کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی ایمان بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ نیکیوں میں اور عمل صالح میں بھی ہم آگے بڑھیں، اور اپنے رب کے اکرام و تکریم کے حصول کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، یا ان کے دلوں میں عذاب سے خوف اور نافرمانی سے ڈر پیدا ہو جاتا ہے، اور ان تمام امور سے انسان کا ایمان بڑھتا ہے۔ پھر قرآن مجید میں تدبر کرنا، قرآن مجید میں تدبر سے انسان دوسروں کی بات بھی آسانی سے سمجھ جاتا ہے، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو شخص اللہ کے کلام میں غور کرتا ہے اس کو پہچان لیتا ہے، اس کی قدرت کو پہچان لیتا ہے، اور وہ مومنوں پر اس کی عظیم مہربانی کو پہچان لیتا ہے، اور اللہ نے جو عبادت اس پر فرض کی ہے اس کو جان لیتا ہے اور اس کو اپنے اوپر فرض قرار دیتا ہے۔ پھر ان باتوں سے بھی بچتا ہے جس سے اس کے مالک نے ان کو روکا ہے، اور ان کاموں میں رغبت کرتا ہے جس کی اللہ نے ترغیب دی ہے۔ جب یہ کام انسان کرنے لگتا ہے تو خود بخود دل میں اللہ کی محبت آ جاتی ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ قرآن اگر پڑھنا ہو تو پھر اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ رولز کے ساتھ اس کو پڑھے، تاکہ اچھی طرح درست طریقے سے اس کی ادائیگی ہو، اور عمل کے لیے سیکھے، اور اسی طرح خاموشی کے ساتھ سنے اور غور کرے، یعنی سنتے وقت بھی۔ پھر اسی طرح انسان جب پڑھے تو سوچے میں اللہ کا کلام پڑھ رہا ہوں، اور جب سچے لوگوں کا ذکر آئے تو انسان دعا مانگے کہ اللہ ہمیں بھی ان میں شامل کر دے۔
اور جب جھوٹ بولنے والوں کا ذکر آئے تو اس وقت انسان کا رویہ کیا ہو کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس خطاب کو ذہن میں رکھے اور اپنے ساتھ عہد کرے کہ میں ایسا عمل نہیں کروں گا۔ پھر یہ ہے کہ قرآن کی بدولت انسان کو اللہ کا قرب بھی ملتا ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کی رحمت آتی ہے۔ پھر نیک اعمال کی حرص انسان کے اندر پیدا ہونے لگتی ہے، یعنی ایمان بڑھنے کا تقاضا کیا ہے۔ لیکن یاد رکھیے یہ درست طریقے سے آپ قرات کریں گے یا اچھی قرات سنیں گے یا اس کے معنی کو سمجھیں گے تو تبھی دل کے اندر یہ کیفیت پیدا ہوگی۔ انسان کے فرائض بہتر ہونے لگتے ہیں، فرائض سے زیادہ وہ نوافل کی طرف چل پڑتا ہے۔